کیا؟ کلمت اللہ۔ اوپن چیلنج، اوپن اوپن چیلنج جناب، پوری بائبل میں مسیح علیہ السلام کو یہ کرسچن کلمت اللہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پوری بائبل میں ایک جگہ بھی مسیح علیہ السلام کو کلمت اللہ نہیں بولا گیا۔ میں ابھی اس کے اوپر بات کرنے والا ہوں کہ جس دلیل کے اوپر زیادہ یہ اچھلتے کودتے ہیں کلمت اللہ کے اوپر۔ کلمت اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی یہ ورس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسیح علیہ السلام کلمت اللہ لہذا وہ خدا ہے۔ اور بھائی جس قرآن سے تم لوگوں نے یہ نکال لیا کہ مسیح کلمت اللہ لہذا خدا، وہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ ان کی مثال آدم جیسی ہے۔ وہ خدا نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، وہ رسول تھے، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا، کلمت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 171، سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 74، سورۃ نمبر 28 ورس نمبر اس کا آیت نمبر 43۔ وہاں پہ قرآن کے ان ورسوں میں یہ لکھا ہوا ہے کلمہ کا مطلب کلام، کلام کرنا، کلمے کا مطلب قرآن کے ان ورسوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب بائبل کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ورس بائبل کے آپ کی سکرین کے اوپر بھی ہیں، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو سکرین کے اوپر آپ بھی پڑھ لیں، ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب آپ پڑھتے ہیں سیموئیل 2 کی کتاب چیپٹر 3 ورس 11، اور سلاطینی کتاب نمبر 1 چیپٹر 18 ورس 21، سلاطینی کتاب نمبر 2 چیپٹر 18 ورس 36، تواریخی کتاب نمبر 1 چیپٹر 17 ورس 6، ایوب کی کتاب چیپٹر 2 ورس 13، یسایا کی کتاب چیپٹر 29 ورس 21، یسایا کی کتاب چیپٹر 36 ورس 21، یسایا کی کتاب چیپٹر 50 ورس 4، متی چیپٹر 8 ورس 16، متی چیپٹر 15 ورس 23، متی چیپٹر 15 ورس 22، متی چیپٹر 22 ورس 46، مرکس چیپٹر 12 ورس 13، لوکا چیپٹر 20 ورس 20، لوکا چیپٹر 20 ورس 26، تھنسکیو کی کتاب چیپٹر 2 ورس 2۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ بائبل کے مطابق بھی کلمہ کا مطلب بات یا کچھ کہنا یا حرف، اس کا مطلب بائبل کے مطابق بھی کچھ کہنا یا بات یا حرف ہی ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور رہی بات مسیح علیہ السلام کو کلمہ بولنے کی، اس کے اوپر اب آتے ہیں۔ پہلے میں نے قرآن سے اور بائبل سے یہ بتا دیا کہ کلمہ کا مطلب کیا ہے۔ قرآن اور بائبل ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ کلام کا، کلمہ کا مطلب بات یا کچھ کہنا یا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسیح کو کلام کیوں بولا؟ جب آپ پڑھتے ہیں سورہ البقرہ نمبر 117، سورہ النحل آیت نمبر 40، سورہ یاسین آیت نمبر 82، سورہ مومن آیت نمبر 68، سورہ مریم آیت نمبر 35، سورہ آل اعراف آیت نمبر 102، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کن، اللہ پاک جس چیز کو پیدا کرنا چاہیں اس کو کہتے ہیں کہ کن، وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک جو ہے نا پیدا کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، وہ ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، چیپٹر اس کا 1 پڑھتے ہیں، اس کی ورس نمبر 1 سے لے کر آپ 10 تک پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ صاف طور پر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے بائبل کے مطابق۔ اور قرآن کے مطابق جس چیز کو خدا پیدا کرنا چاہے اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب یسوع کو خدا نے پیدا کرنا تھا اور ان کو بھی کن سے پیدا فرمایا، کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، ان کی ماں کنواری تھی، تو لوگوں نے شک کیا، اور اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح کلمت اللہ ہے، یعنی ان کی ماں نے کوئی بدفعلی نہیں کی بلکہ وہ پاک ہیں، اور یسوع تو میرا کلمہ ہے، یعنی کہ کن ہے، میں نے پیدا کیا ہے ان کو، یعنی کہ میں نے کن کہا تو مسیح پیدا ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کن کی وجہ سے خدا کے
کن کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے اور اسی کن کی وجہ سے مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کلمے اس لیے ان کو کلمہ بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، کلام بولا گیا ہے ان کو۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں مرکز چیپٹر 4 ورس 15، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر یسوع کلام ہے تو وہ والا کلام تو بویا جاتا ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ مرکز چیپٹر 4 ورس 15 وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کلام ہے وہ بویا جاتا ہے۔ اور مرکز چیپٹر 4 ورس 17 وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام کے سبب سے مصیبت اور ظلم برپا ہوتا ہے۔ جو لوگ مسیح کو کلام کے بولتے ہیں اور کلام کے سبب سے ظلم اور مصیبت برپا ہوتی ہے، اور خدا کے سبب سے مصیبت اور ظلم برپا ہوا ہے، مسیح کے سبب سے ہوا ہے اگر وہ خدا ہے۔ اور بھائی ان کا باپ کوئی نہیں تھا، لوگوں نے شک کیا کہ یہ کہاں سے بچہ آ گیا، تو پھر اللہ نے بولا یہ جس طرح میں نے یہ آدم کی مثال ہے اسی طرح مسیح کی مثال ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا ایسے ہی مسیح کو پیدا کیا۔ آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ان کو کیسے پیدا کر دیا؟ پھر وہ خدا کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ شک نہ کریں کہ جیسے میں نے پیدا کیا کس کو، ساری کائنات کو، کیسے؟ کن کہہ کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام کو بھی کن کہہ کے ہی پیدا کیا، اس لیے وہ خدا کا کلمہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 18 ورس 31، زبور کی کتاب چیپٹر 107 اس کی آیت نمبر 20، زبور کی کتاب چیپٹر 147 آیت نمبر اس کی 18، خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، وحی الہی کو کلام بولا گیا ہے۔ صاف طور پر بائبل میں لکھا ہوا ہے، صاف طور پر جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دی ہے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ وحی الہی جو نبیوں کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا اس کو کلام بولا گیا۔ تواریخ کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 17 ورس 3، حزقیل کی کتاب چیپٹر 6 ورس 3، حزقیل کی کتاب چیپٹر 25 ورس 1، متی چیپٹر 15 ورس 6، لوکا چیپٹر 3 ورس 2، لوکا چیپٹر 8 ورس 11، لوکا چیپٹر 8 ورس 21، لوکا چیپٹر 11 ورس 28 کے مطابق بھی خدا کا کلام جو ہے نا وہ نبیوں کے اوپر نازل ہوا، اس کلام کو کلام بولا گیا ہے، کلمہ بولا گیا ہے۔ تو کیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک بائبل کے مطابق جو کلام خدا کا نازل ہوا تھا وہ سارے کا سارا کلام خدا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ کلمے کو، بات کو، حرف کو کلام بولا گیا ہے بائبل اور قرآن کے مطابق۔ اور مسیح کو اس لیے بولا گیا کیونکہ ان کا تو باپ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو کلام اس لیے بولا کیونکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کا کلام ہے، کلام کی وجہ سے، کن کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ کلمت اللہ ان کو بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حزقیل کی کتاب چیپٹر 3 ورس 1 سے لے کر 20 تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا نے ایک نبی کو کلام کھلا دیا۔ اگر کلام خدا ہے تو وہاں پہ ایک نبی کو خدا کلام کھلا رہا ہے، خدا ایک نبی کو خدا کو کھلا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آگے چلتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پوری بائبل میں مسیح علیہ السلام کو کلمت اللہ نہیں بولا گیا، پوری بائبل میں مسیح کو کلمت اللہ نہیں بولا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بھی گواہی نہیں ملتی، صرف اور صرف نہ متی کو پتہ ہے، نہ لوکا کو پتہ ہے، نہ مرکز کو پتہ ہے کہ مسیح کلمت اللہ ہے۔ اچھا، ایک ریفرنس اس کے قریب ہے، تھوڑا سا قریب ہے تھوڑا سا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کا ہے، یوحنا کا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا کی کتاب جو مسیح سے تقریباً 100 سال بعد اپنا لکھی گئی ہے، مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 100 سال بعد یوحنا کی کتاب لکھی گئی ہے۔ اس یوحنا کو 100 سال بعد پتا چلا کہ مسیح خدا ہے، کس لیے کہ خدا کا کلام ہے، وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام مجسم ہوا۔ نہ متی کو پتا چلا بیچارے کو، نہ لوکا بیچارے کو پتا چلا، نہ مرکز بیچارے کو پتا چلا کہ مسیح جو ہے نا وہی کلام ہے جو مجسم ہو کر آیا ہے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 1 ورس 1 وہاں پہ لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا یعنی کہ فرسٹ، اول کلام تھا،
کلام کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ سب سے پہلے کلام ہے، پھر خدا ہے۔ اور بھائی سارے سے پہلا کلام نو درجہ دیتا ہے تواڈے یوحنا نے، نہ مرکس بیچارے نو پتا، نہ لوکا نو، نہ متی نو پتا ہے۔ اے یوحنا آیا ہے 100 سال بعد تو انہیں کتاب ایک لکھ چڑی ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، مطلب پہلے کلام تھا، وہ خدا کے ساتھ تھا، خدا بعد میں ہے، کلام پہلے۔ یہاں پہ اچھا دوسری بات دوسری بات یہاں پہ، چلو یہ اسی بات کے اوپر آ جاؤ، یہاں پہ دو صاف صاف لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ایک ہو گیا کلام، دوسرا ہو گیا خدا، کتنے ہو گئے؟ دو، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کتنے خدا ہو گئے پھر؟ اگر کلام خدا ہے تو ایک تو کلام خدا ہو گیا، دوسرا خدا ہو گیا، دو خدا ہو گئے۔ اور کلمۃ اللہ ان کو صرف قرآن میں لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یہاں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع وہ کلام ہے جو خدا کے ساتھ تھا اور یسوع کا کلام ہے۔ دنیا وہاں پہ یہ بھی لکھا ہو دنیا میں تھا، دنیا وسیلہ سے اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ یار دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اس نا یوحنا کی جو مینٹیلٹی ہے نا، مجھے نا تھوڑی سی اس کے اوپر شک ہو رہی ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی، تو پیچھے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ دنیا میں تھا، تو جب وہ دنیا میں تھا تو دنیا اس کے وسیلے سے ہی پیدا ہوئی جب وہ پہلے سے ہی تھا، دنیا بعد میں اس کو پیدا ہونا چاہیے تھا نا، تو پہلے لکھا کہ وہ دنیا میں تھا، پھر دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کلام مجسم ہوا۔ تو یہ بات یہ ثابت نہیں کرتی کہ مسیح علیہ السلام خدا ہیں، یہ صرف یوحنا ہی 100 سال بعد اٹھا ہے، اس نے بولا ہے کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں تھا، اس کے وسیلے سے دنیا پیدا ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ نہ بتی بیچارے کو خبر ہے، نہ لوکا کو خبر ہے، نہ اس کو مرکز کو خبر ہے، یہ 100 سال بعد بندہ اٹھتا ہے اور یہ دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ صاف طور پر لکھا ہی نہیں ہے کہ مسیح ہی وہ خدا ہے۔ آگے ان کا ایک اور آئیے ہم یوحنا کی مینٹیلٹی کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑا۔ یوحنا 9:17 اور یوحنا 7:40 اور یوحنا 4:44، یوحنا 4:19 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام ہیں وہ نبی ہیں۔ یوحنا کا آپ دماغ کا حساب ابھی آپ نے لگانا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیے ان میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام نبی ہیں، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ریفرنسز ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔ پہلے اس نے ان کو نبی بولا مسیح علیہ السلام کو، پھر یہ جو ریفرنسز آپ کے سامنے یہاں پہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بول رہا ہے۔ ایک بات کے اوپر تو وہ ٹک نہیں رہا۔ ابھی اور میں آپ کو ریفرنس ابھی دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی ارادے کے بغیر یا مرضی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ خدا کیسے ہو گئے جب اپنی مرضی نہیں کر سکتے، خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، خدا کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، خدا کے فیصلے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہ خدا کیسے ٹھہرے؟ یہ یوحنا کی مینٹیلٹی دیکھے، ایک جگہ پہ کچھ بتا رہا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ بتا رہا ہے، تیسری جگہ پہ کچھ بتا رہا ہے، چوتھی جگہ پہ کچھ بتا رہا ہے۔ اور ابھی جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی کتاب چیپٹر 1:13 پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے یوحنا ہی کہہ رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ جو مسیح علیہ السلام ہیں وہ خدا سے پیدا ہوا، خدا سے پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں خدا سے خدا پیدا ہو رہا ہے۔ ان ورسوں سے تو یہ ذرا برابر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہیں۔ کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہیں، کہیں پہ کہہ رہا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو وہ خدا کے نہ ہونے، مسیح علیہ السلام کا خدا ہونے کے، نہ خدا ہونے کے کتنے ریفرنس یوحنا کی کتاب سے میں نے آپ کو دکھا دیے، اور صرف یوحنا کی کتاب سے ہزاروں ریفرنس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو مسیح علیہ السلام کو خدا ثابت نہیں کرتے۔
اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا کتاب چیپٹر 1 ورس 14 کے مطابق مسیح علیہ السلام جو ہے نا کلام ہیں اور کلام یعنی کہ وہ خدا ہیں، ان کو منہ توڑ میں جواب دینے لگا ہوں۔ اور وہاں پہ حقیقت میں لکھا کیا ہے؟ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یوحنا چیپٹر 1 ورس 14 میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس ورس سے یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کلام تھے، اور وہ کلام مجسم ہو کر انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے۔ اس آیت سے یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عقیدے کا میں رد کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ لکھا کیا ہے وہ تو ان لوگوں نے غور سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یعنی کہ اسے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو یوحنا ہے اس کی منٹیلٹی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اوپر یہ بول رہا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور آگے یہ بول رہا ہے ہم نے اس مجسم شدہ کلام کا جلال ایسا دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال دیکھا۔ باپ کا اکلوتا کون تھا؟ باپ کا اکلوتا تھا بائبل کے مطابق یسوع مسیح علیہ السلام۔ جب یسوع مسیح علیہ السلام باپ کا اکلوتا تھا تو جلال یسوع مسیح علیہ السلام کا جیسا ان لوگوں نے دیکھا ویسا ہی کلام کا دیکھا، جیسا کلام کا جلال دیکھا ویسا ہی باپ کے اکلوتے یعنی کہ مسیح علیہ السلام کا جلال دیکھا۔ اس کا مطلب مسیح علیہ السلام اور ہیں، یعنی کہ باپ کا اکلوتا اور ہے اور کلام اور ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح علیہ السلام کا بائبل کے مطابق کلام نہ ہونے کا اور خدا نہ ہونے کا اگلا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، یوحنا کی کتاب ہے، اور چیپٹر اس کا 1 ہے اور ورس اس کا ہے 18 نمبر اس کا ورس ہے۔ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے غور کرنی اس لفظ کے اوپر، کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یعنی کہ یہاں پہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولا جا رہا ہے، اکلوتا بیٹا بولا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ یہ لکھو خدا کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہی یوحنا ہے جو بتا رہا ہے کہ خدا کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور خدا کو کس نے ظاہر کیا ہے؟ باپ کے گود میں جو اکلوتا بیٹا ہے اس نے، اور وہ اکلوتا بیٹا کون ہے؟ وہ مسیح علیہ السلام ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یعنی کہ خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو مسیح علیہ السلام تقریباً 33 سال 33 ایئرز اس دنیا میں رہ کر گئے، ان کو سب نے دیکھا۔ تو یہاں پہ بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اور مسیح علیہ السلام دنیا میں رہ کے گئے ہیں، ان کو سب نے دیکھا، لہٰذا وہ خدا نہیں تھے۔ اب پڑھتے ہیں یسوع کی کتاب چیپٹر 6 ورس 37 اور 16، اور سلاطین کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 19 اور 15، بک آف ایزائیا چیپٹر 6 ورس 4، ملاکی چیپٹر 2 ورس 10، مرکز چیپٹر 12 ورس 29، مرکز چیپٹر 12 ورس 32، رومیہ چیپٹر 3 ورس 30، کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 8 ورس 16، افیسیوں کی کتاب چیپٹر 4 ورس 6، تھیمس کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 2 ورس 5، یعقوب کی کتاب چیپٹر 2 ورس 19، کتاب استثنا چیپٹر 4 ورس 35، کتاب استثنا چیپٹر 6، کتاب استثنا چیپٹر 32 ورس 39، زبور چیپٹر 86 ورس 10، سیموئل 2 کی کتاب چیپٹر 7 ورس 22، تواریخ کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 7 ورس 19، یسوع کی کتاب چیپٹر 43 ورس 10، یسوع کی کتاب چیپٹر 43 ورس 13 اور 12، اور یسوع کی کتاب چیپٹر 44 ورس 5، یسوع کی کتاب چیپٹر 45 ورس 18، کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 8 ورس 4، سیموئل 1 کی کتاب، یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 3، وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے خدا ایک ہے۔ نیا عہد نامہ اس کے بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیے، پرانا عہد نامہ اس کے بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیے، وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ خدا ایک ہے، ون گوڈ ان دا بائبل،
صاف طور پر لکھا ہوا ہے، تو پچھلے ریفرنس میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح علیہ السلام خدا تھے، کیونکہ وہ انہوں نے بار بار کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں یا خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہوں، میں خدا کی مرضی سے عمل کرتا ہوں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، خدا کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے چلتے ہیں جناب،